الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ دعوت اسلامی کے شائع کردہ تفسیر قرآن بنام صراط الجنان سے ترتیب وار الحمدللہ درس کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 تک ہم نے پچھلے پروگرام میں ترجمہ و تفسیر سن لی تھی۔ آج مزید آیت نمبر 60 سے اپنا درس شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر جمعے کے دن درود پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے شیطان کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسے بالکل نہ مانیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ ناظرین اکرام، ہوا یہ تھا کہ بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ منافق نے خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کسی کی رعایت نہیں کریں گے اور اس سے میرا کام نہیں ہوگا، اس لیے اس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہ کہا کہ کعب بن اشرف جو یہودی تھا اسے قاضی بناؤ، اس سے فیصلہ کرواؤ۔ تو یہاں آیت میں طاغوت سے مراد بھی کعب بن اشرف ہی ہے، جس کے پاس فیصلہ لے جانے کی اس نے کوشش کی۔ یہودی جانتا تھا کہ کعب بن اشرف یہ رشوت خور ہے اور اس نے اسے تسلیم نہ کیا۔ یہودی ہونے کے باوجود ایک یہودی کو پنچ کی صورت میں اور منصف کی صورت میں تسلیم نہ کیا۔ بالآخر منافق کو نہ چاہتے ہوئے بھی فیصلے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنا پڑا۔ رسول صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ دیا وہ یہودی کے حق میں تھا، اور مسلمان کہلانے والا جو حقیقت میں منافق تھا اس کے خلاف تھا۔ یہاں سے فیصلہ سننے کے بعد پھر اس منافق نے یہودی کو مجبور کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بھی فیصلہ کرواتے۔ یہودی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میرا اور اس کا معاملہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طے کر چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فیصلہ کیا، لیکن یہ فیصلے سے راضی نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے سننے کے باوجود آپ سے بھی فیصلہ کروانا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں ابھی آ کر اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ مکان میں تشریف لے گئے اور تلوار لا کر اس کو قتل کر دیا، اور فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے راضی نہ ہو اس کا میرے پاس یہی فیصلہ ہے۔ اس منافق کے ورثہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، لیکن ان آیات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تائید نازل ہو گئی، لہٰذا ورثہ نے بھی اپنے مطالبے کو ختم کر دیا۔ تو یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی واضح ہوتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان بھی واضح ہوتی ہے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ اصول اور یہ قاعدہ بھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا سو کر دیا، اب اس سے کچھ بھی فرق نہیں واقع ہوگا اور اب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اور اب جو کسی اور کا فیصلہ چاہے وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ منافق ہے۔ یقیناً اس منافق نے اپنے انجام کو پایا۔ ہمیں اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فیصلے ہیں ان کو دل و جان سے قبول کرنے کا یہاں پر حکم اور درس بھی دیا گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔
فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں، تو کیسی حالت ہوگی جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے، پھر اے حبیب قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور اتفاق کرانا تھا، ان کے دلوں کی بات تو اللہ جانتا ہے، بس تم ان سے چشم پوشی کرتے رہو اور انہیں سمجھاتے رہو اور ان کے بارے میں ان سے پر اثر کلام کرتے رہو۔ ناظرین اکرام، یہاں منافقوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ویسے تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے یہ منہ پھیرتے ہیں، لیکن جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے، جیسے بشر منافق پر آ پڑی، تو قسمیں کھاتے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا مقصد تو صرف بھلائی تھا، دو فریقوں میں اتفاق کروانا تھا، اور اس طرح سے ہیلے بہانے کر کے جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ ان کے دلوں میں نفاق ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سب بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو واضح کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ: اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ ناظرین اکرام، یہاں رسولوں کی تشریف آوری کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک رسولوں کو بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ کو معصوم بناتا ہے، کیونکہ اگر انبیاء علیہم السلام خود گناہوں کے مرتکب ہوں گے تو دوسرے ان کی اتباع اور ان کی اطاعت کیسے کریں گے؟ رسول کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ پاک کی اطاعت کا طریقہ ہی رسول کی اطاعت کرنا، بات ماننا ہے۔ اس سے ہٹ کر اللہ پاک کی بات ماننے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں، لہٰذا جو رسول کی اطاعت کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا، اگرچہ ساری زندگی سر پر قرآن اٹھا کر ہی کیوں نہ پھرتا رہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر مزید اس آیت میں کمال کی بات کی گئی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو تیرے پاس آ جائیں، تیرے دربار میں آ جائیں۔ یہاں پر اگرچہ ایک خاص واقعے کے اعتبار سے کلام فرمایا گیا، لیکن اس میں موجود حکم عام ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت کو مانگنے کا طریقہ بتایا گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے حبیب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ یہ بارگاہ رب کریم کی بارگاہ ہے، یہاں کی رضا رب کی رضا ہے، یہاں کی حاضری رب کریم کی بارگاہ کی حاضری ہے۔ یہاں آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے ساتھ حبیب رب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے عرض کریں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سفارش فرما دیں، تو ان لوگوں پر اللہ پاک کی رحمت اور مغفرت کی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی، اور اس پاک بارگاہ میں آ کر یہ خود بھی گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بندوں کو حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کرے۔ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، اس کا علم، اس کا سمع یعنی سننا، اس کا دیکھنا سب جگہ ایک سا ہے، مگر حکم یہی فرمایا کہ میری طرف توبہ چاہو تو میرے محبوب کے پاس آؤ۔ اور پھر یہ آیت مبارکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو اے محبوب وہ تیرے پاس حاضر ہو کر اللہ سے بخشش چاہیں۔ حضور کے عالم حیات ظاہری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ظاہر تھا، اب حضور مزار پر انوار ہے، اور جہاں یہ بھی میسر نہ ہو تو دل سے
حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل، فریاد، استغاثہ اور طلب شفاعت کی جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مزید مولانا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ روح النبی حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے۔ یاد رہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور وصال ظاہری کے بعد آپ کے مزار پر انوار پر حاضری دے کر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے، اپنی مغفرت و نجات کی التجا کرنے اور اپنی مشکلات کی دوری چاہنے کا سلسلہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو لبابہ سے غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر ایک خطا سرزد ہو گئی۔ اب اس قدر نادم ہوئے کہ خود کو ایک ستون سے باندھ دیا اور کہا جب تک اللہ پاک میری توبہ قبول نہیں فرمائے گا تب تک نہ میں کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ کوئی چیز چکھوں گا، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، یا اللہ پاک میری توبہ قبول فرمائے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کے بارے میں پتہ چلا تو ارشاد فرمایا اگر یہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے مغفرت طلب کر لیتا، لیکن اب اس نے خود کو باندھ ہی لیا ہے تو جب تک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہ فرمائے گا میں نہیں کھولوں گا۔ چنانچہ 7 دن تک حضرت ابو لبابہ نے نہ کوئی چیز کھائی، نہ پی، نہ چکھی، حتیٰ کہ ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ بھی قبول فرمائی، اور جب انہیں توبہ کی قبولیت کے بارے میں بتایا گیا تو فرمایا خدا کی قسم میں اپنے آپ کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے مجھے نہیں کھولتے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے پیارے صحابی کو ان بندشوں سے آزاد فرما دیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک ایسا بسترا خریدا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور گھر میں داخل نہ ہوئے۔ میں نے آپ کے چہرہ انور پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے تو عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جو نافرمانی ہوئی میں اس سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں۔ ارشاد فرمایا یہ گدا یہاں کیوں ہے؟ عرض کی میں نے آپ کے لیے خریدا تھا تاکہ آپ اس پر تشریف فرما ہو اور اس سے ٹیک لگائیں، آرام فرمائیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تصویروں کو بنانے والے قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے بنایا انہیں زندہ کرو، اور ارشاد فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو یہاں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ظاہر ہوتا ہے ناظرین کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھی توبہ کی۔ تو یہ انداز صحابہ کے دور سے چلتا آ رہا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 40 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جن میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے جمع ہو کر جبر و قدر کے معاملات میں بحث کر رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ باہر اپنی امت کے پاس تشریف لے جائیں، انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ غصے سے آپ کا چہرہ مبارک سرخی میں اس طرح نمایاں تھا جیسے سرخ انار کا دانہ آپ کے رخسار مبارک پر نچوڑ دیا گیا۔ صحابہ اکرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر کھلے بازو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، اور حال یہ تھا کہ ان کے ہاتھ اور بازو کانپ رہے تھے، اور عرض کی تبنا الی اللہ و رسولی، تبنا الی اللہ و رسولی، ہم نے اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ پیش کی، اپنی توبہ پیش کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب تھا کہ تم اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیتے۔ میرے پاس جبریل تشریف لائے اور عرض کی کہ آپ باہر امت کے پاس تشریف لے جائیں، انہوں نے نیا کام شروع کر دیا ہے۔ تو اس طرح سے ان کی اصلاح کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف بھی لائے، اور یہاں رسول اللہ کے سامنے توبہ کرنا یہ صحابہ کا طریقہ تھا، یہ بھی ثابت ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، اور کئی افراد ایسے بزرگان دین میں ملتے ہیں کہ جنہوں نے یہ مثال قائم کی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا تو صحابی رسول حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرما دیجئے، وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ان سے آ کر ارشاد فرمایا کہ تم حضرت عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور بشارت دے دو کہ بارش ہوگی، اور یہ بھی کہہ دو کہ وہ نرمی اختیار کریں۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور خبر دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے، پھر فرمایا یا رب میں کوتاہی نہیں کرتا مگر اسی چیز میں کہ جس سے میں عاجز ہوں۔ اسی طرح ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں شدید قحط پڑا۔ اہل مدینہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور دیکھو اور چھت میں ایک روشن دان بناؤ، حتیٰ کہ روضہ منور اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہے۔ اہل مدینہ نے جیسے ہی روشن دان بنایا تو اتنی کثیر بارش ہوئی کہ سبز گھاس اگائی اور اونٹ موٹے تازے ہو گئے اور گوشت سے بھر گئے۔ بادشاہ ابو جعفر منصور نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مسجد نبوی شریف میں مناظرہ کیا۔ دوران مناظرہ ابو جعفر کی آواز کچھ بلند ہوئی تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، اس مسجد میں اپنی آواز اونچی نہ کریں، کیونکہ اللہ پاک نے ایک جماعت کو ادب سکھایا کہ تم اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو۔ اور پھر دوسری جماعت کی تعریف بھی اللہ پاک نے فرمائی کہ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پست کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، اور ایک قوم کی مذمت بیان کی کہ بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت اب بھی اسی طرح ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں تھی۔ یہ سن کر ابو جعفر خاموش ہو گیا، پھر دریافت کیا کہ اے ابو عبداللہ، میں قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا رسول اللہ کی طرف متوجہ ہو کر؟ فرمایا تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ پھیرتے ہو، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اور تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کے بروز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، بلکہ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرف متوجہ ہو کر آپ ہی سے شفاعت مانگو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ تو یہاں بھی یہ سیکھنے کو ملا کہ امام مالک جیسا عظیم فقیہ، عظیم محدث اس وقت کے خلیفہ کو کیا سکھا رہے ہیں؟ دربار نبوی کا ادب سکھایا۔ تو یہ بات واضح کر دی امام مالک نے آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کہ کہاں پر آ کر استغفار کریں، کس طرف منہ کریں اور کیسے اللہ پاک کے دربار میں اپنی جگہ بنائیں۔ یقیناً جگہ بنے گی تو حضور ہی کے ذریعے سے بنے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے دربار کی طرف رخ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کی جا سکے گی۔ مروان نے اپنے زمانہ تسلط میں ایک صاحب کو دیکھا کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر اپنا منہ رکھے ہوئے ہیں، اور مروان نے پیچھے سے گردن کو پکڑ لیا اور کہا جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ اس پر وہ جو صاحب تھے جنہوں نے اپنا چہرہ حضور علیہ السلام کی مزار شریف پر رکھا ہوا تھا، ان صاحب نے مروان کی طرف توجہ کی اور فرمایا کہ ہاں، میں کسی اینٹ پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دین پر نہ رہو جب اس کا اہل اس پر والی ہو، اور ہاں اس وقت دین پر رہو جب نا اہل والی ہو۔ اور یہ صحابی جو تھے جو یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی، ایک گاؤں کے رہنے والے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور روضہ پاک کی خاک اپنے سر پر ڈالنے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے۔ پھر یہی آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کے پاس آ جائیں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے حاضر ہوا ہوں، تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کروا دیجیے۔ اس پر قبر انور سے یہ آواز آئی کہ جا تجھے بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہ آیت مبارکہ جو ابھی آپ نے سنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم نعت، عظیم مدح و ثنا پر مشتمل ہے، اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام نعت خاں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سے اشعار فرمائے ہیں۔ چنانچہ آپ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ۔ اس میں اس آیت کے ٹکڑے کو بھی بیان کیا، جاؤ کا، یہ جو لفظ ہے جاؤ کا، یہ اس آیت میں موجود ہے۔
اور جاؤ کا کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان، کریموں کے در کی ہے۔ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ ایک اور جگہ پر آپ کہتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمتن یعنی اوپر سے نیچے تک مکمل کمپلیٹ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تو یہ آیت مبارکہ انتہائی زبردست نعت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی۔ تو بہت ساری باتیں اس آیت سے پتہ چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجت پیش کرنے کے لیے اس کے پیاروں کا وسیلہ بنانا یہ ذریعہ کامیابی ہے، اور یہاں پر تو سب سے مقبول بندے کے وسیلے بنانے کا حکم دیا گیا۔ سیکھنے کو یہ بھی ملا کہ اللہ پاک کے دربار میں اس کے پیاروں کا وسیلہ یہ کام کرتا ہے، اور یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اس آیت مبارکہ پر عمل یہ صحابہ اور تابعین کے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار انور پر حاضر ہو کر اپنی حاجتیں پیش کیا کرتے تھے، مغفرت چاہا کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ انتقال کے بعد وفات بھی مقبولان حق کو یا کہہ کر یا کے ساتھ پکارنا یہ جائز ہے، اور ان کے دربار میں جا کر استغاثے پیش کرنا یہ جائز ہے۔ اور یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ مقبولان بارگاہ الہی، اللہ کے دربار میں جو پیارے بندے ہیں وہ بعد وفات بھی مدد فرماتے ہیں، اور ان کی دعاؤں سے اللہ پاک حاجت روائی فرماتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملاقات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔